بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہ لے کے آئے۔ آج بہت عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کے ساتھ کچھ آؤٹنگ کر لی جائے، باہر چلا جایا جائے اور کچھ جو ہے وہ تھوڑا بہت چینج آ جائے گا۔ چینج آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ کچھ ٹائم بعد تھوڑی سی تبدیلی بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اور ساتھ میں نے کہا کہ چلیں ہم ایک دوسرے سے باتیں بھی شیئر کریں گے۔ جو باتیں ہم اپنے بچوں سے شیئر کرتے ہیں، جو بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی، کیونکہ آپ سب میری فیملی ہیں۔ زندگی کا نچوڑ جو ہے نا وہ کچھ باتوں میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ زندگی کا نچوڑ کچھ باتوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کر لو جو اسے زیادہ دے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اللہ کے سوا تو کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو، اس پر قانے رہو، اس پر شکر ادا کرو، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا ان سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو صرف آپ کا نقصان ہے، آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ وہ آپ کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، انسانوں کے لیے بھیجے، ہمارے لیے بھیجے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اگر آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ نہ دیکھ سکے۔ تو سوچیں کیا کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا دنیا میں گوشہ ہے کہ جہاں پر اللہ موجود نہ ہو؟ ایسی تو دنیا میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی عبادت کریں۔ اگر اس کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں تو پھر اس کا شکر بھی ادا کریں، اس کی عبادت بھی کریں، اس کو سجدہ بھی کریں۔ بہت ہی پیارا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتایا، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے مہینے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کرے یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لے۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، کیونکہ آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا نا، تو ہو سکتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے یا چباتے وقت ان کی آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے اس نے کہا کہ آپ ان کو نرم چیز کھانے کے لیے دیں۔ 1-2 دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے تو کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی، نرم چیزیں بھی نہیں کھائیں اور سخت تو وہ روٹی وغیرہ تو پہلے بھی نہیں کھا رہے تھے۔ 1-2 دن تک جب گھر والوں نے دیکھا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو انہوں نے پھر بزرگ سے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، نہ کہ کھانا کھانے سے۔ جب گھر والوں نے کہا نا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، ڈاکٹر نے تو کھانا کھانے سے منع نہیں کیا، اس نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، جھکنے سے منع کیا ہے، اشارے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بزرگ نے بڑا خوبصورت اور پیارا جواب دیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں پالا ہے، جس نے ہمیں کھانے کے لیے انواع اقسام کی چیزیں دی ہیں، کیا ہم اس کا سجدہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ بس یہی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں اللہ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ پر ایسے توکل رکھنی چاہیے جیسے کہ سانس لیتے ہیں نا ہم، اس طرح سے اللہ پر توکل ہونی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر و شکر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر اور شکر کا دامن اگر آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور میں آپ سے بات شیئر کروں کہ مجھے اتنی پیاری یہ بات لگی کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی نے رات کے گشت کے دوران ایک شخص کو تندور کے پاس سوتے ہوئے دیکھا نا، تو اس نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میں مزدور ہوں اور دن بھر مزدوری کرتا ہوں، رات کو یہاں پر آ کر سو جاتا ہوں۔ سلطان نے پوچھا اتنی سردی میں رات کیسے گزرتی ہے؟ تو کہنے لگا کہ آدھی رات آپ جیسی گزرتی ہے
اور آدھی رات آپ سے زیادہ بہتر گزرتی ہے۔ محمود غزنوی کو یہ جواب بڑا عجیب لگا، وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت تو کرو، ذرا بتاؤ تفصیل سے، مجھے بتاؤ، میں تمہاری بات سمجھا نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا مزدور کہ جب تک تندور گرم رہتا ہے نا تو آپ کی طرح سکون سے سوتا ہوں، یعنی کہ مجھے حرارت ملتی رہتی ہے، اور نصف رات تک جب تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اٹھ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں، اور یہ وقت میرا آپ سے بہتر گزرتا ہے۔ یعنی کہ وہ وقت جو ہم رب کی عبادت میں گزارتے ہیں وہ وقت بہتر ہے بجائے اس کے کہ چاہے آپ بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ محلوں میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، اس وقت سونے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ بادل کا ٹکڑا مجھے اتنا اچھا لگا تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی، اور میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کہ وہی میرے ذہن میں آ رہا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہی خوبصورت زمین بنائی ہے، کوئی بڑا سے بڑا ماہر بھی ہو نا، کوئی بہت ہی خطاطی کا ماہر ہو، کوئی بہت ہی ڈرائنگ میں ماسٹر ہو، لیکن وہ ایسے منظر نہیں بنا سکتا جو اللہ بناتا ہے، جو اللہ نے تخلیق کیا۔ یہ دیکھیں، یہ بادل، اور بادل کے ساتھ آپ آؤٹ لائن دیکھیں، اور یہ اتنا خوبصورت منظر، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، میں بار بار اس کو دیکھ رہی تھی، اور بار بار میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی، اور میں بار بار سبحان اللہ اور درود شریف پڑھ رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی کہ واہ اللہ تعالیٰ، سبحان تیری قدرت، میرے مالک، بے شک تو ہی سبحان ہے، ساری تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، کوئی تجھ سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ دیکھیں، یہ اتنا پیارا، مطلب میں کہتی ہوں نا کہ اگر بہت محنت بھی کرے تو ایسا نہیں بنا سکتا جو پروردگار، اس کے لیے بنانا کیا مشکل ہے۔ میرا مالک تو جب کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ شروع کر دے گا۔ اور جب آپ لوگ کہیں جائیں سفر پہ، سفر کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی آپ سفر پر جائیں تو آپ کیا کریں کہ آپ لازمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، کیونکہ جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں نا تو یہ جو جنگل، پہاڑ، زمین کے ذرے، یہ پودے، یہ سب سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب رات ہو جاتی ہے نا تو یہ پودے، یہ مٹی کے ذرات، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہارے پاس سے آج کوئی ایسا انسان گزرا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو؟ تو پھر جس کے پاس سے اگر آپ گزرے ہیں، یا کوئی ایسا شخص جو درود شریف پڑھ رہا ہو، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، جو تسبیح بیان کر رہا ہو، تو وہ جب بتاتے ہیں نا کہ ہاں میرے پاس آج فلاں شخص گزرا، وہ سبحان اللہ پڑھا تھا، فلاں گزرا وہ درود شریف پڑھا تھا، فلاں گزرا وہ استغفار پڑھا تھا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام ذرات اور وہ تمام درخت، پودے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بے انتہا دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی جائیں تو ورد ضرور کیا کریں، بجائے اس کے کہ ہم منہ بند کیے رکھیں یا فضول باتیں کریں، تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں ہی کامیابی ہے۔ مجھے پوری امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔